الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان۔ محترم سامعین کرام، بزرگان دین، نوجوانان ملت اسلامیہ اور خواتین اسلام، بڑی تیزی کے ساتھ ہماری زندگی کے ماہ و سال اور زندگی کے ایام گزرتے چلے جا رہے ہیں۔ انسان اس دنیا میں جیسے جیسے لمحات کو گزارتا ہے اپنی موت اور قیامت سے قریب ہوتا چلا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود انسان اپنی ڈھلتی اس زندگی سے عبرت نہیں پکڑتا، بلکہ وہ آئے دن کبھی اپنی تقریب پیدائش، کبھی دوسری خوشیاں، کبھی اسلام کی مخالفت پر مبنی تقاریب اور دوسری چیزوں کا اہتمام کر کے مزید غفلتوں کا شکار ہوتا چلا جاتا ہے۔ آج رمضان کے پہلے آنے والے اس مہینے جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ نفلی روزوں کا اہتمام فرماتے تھے، یہ مہینہ جس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رجب اور رمضان کے درمیان شعبان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں لوگ عموماً غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کی عظمت، اس کی اہمیت و فضیلت کو سامنے رکھتے ہوئے رمضان کی تیاری کے مد نظر اس مہینے میں سب سے زیادہ نفلی روزوں کا اہتمام فرماتے تھے۔ آج اس شعبان کی 3 تاریخ ہو گئی اور بہت تیزی کے ساتھ یہ مہینہ گزر رہا ہے، رمضان ہم سے قریب آ رہا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمارے لیے اتنی زندگی مقدر فرمائے کہ ہم رمضان کے مبارک ایام کو پا سکیں، اس کی برکتوں، اس کی فضیلتوں اور اس کے اندر جو رحمتیں رکھی گئی ہیں اس سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ رب العالمین نے جیسے بعض انبیاء پر بعض دوسرے انبیاء کو فضیلت عطا فرمائی، ویسے ہی بعض ایام کو بعض دوسرے ایام پر، بعض مہینوں کو بعض دوسرے مہینوں پر فوقیت اور فضیلت عطا فرمائی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مسنون طریقہ اگر دیکھا جائے تو شعبان کے اس عظیم مہینے میں آپ بے شمار نیکیوں کا، اعمال صالحہ کا، نفلی روزوں کا اہتمام فرماتے تھے، اپنے اہل و عیال کو اس پر آمادہ کرتے تھے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان کے مہینے کے علاوہ شعبان کے سوا کسی مہینے میں اتنی زیادہ کثرت کے ساتھ روزہ رکھتے ہوئے نہیں پایا۔ رمضان کے مہینے کا روزہ استطاعت کی صورت میں اگر انسان کے پاس شرعی عذر موجود نہیں ہے تو 29 یا 30 روزے ہر مسلمان پر فرض اور واجب کیے گئے ہیں اگر وہ بالغ ہو چکا ہے، عقل و شعور رکھتا ہے۔ لیکن ان روزوں کے رب کائنات نے واجب قرار دیا، اور شعبان کے مہینے میں انسان جن روزوں کا اہتمام کرتا ہے یہ واجب تو نہیں ہیں، لیکن ان پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس پابندی کے ساتھ عمل فرمایا، صحابہ کرام نے جس استمرار اور استقامت کے ساتھ اس کے اہتمام کا اور اس کو رکھنے کا اہتمام فرمایا،
اس سے اس بات کا تصور ضرور ملتا ہے کہ نفلی ہونے کے باوجود ان روزوں کا اہتمام کرنا دوسرے نفلی روزوں سے بالمقابل کہیں زیادہ فوقیت اور فضیلت کا حامل ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو شعبان کے بقیہ ایام میں اخیر کے شبہات والے ایام کو چھوڑ کر کے نفلی روزوں کا کثرت کے ساتھ اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنا سکیں۔ لیکن بدقسمتی کیا ہے؟ بدقسمتی یہ ہے کہ مسلمانوں میں جیسے دوسرے ماہ و سال میں، دوسرے ایام میں رجب کا مہینہ 3 روز پہلے ختم ہو چکا، بالخصوص رجب کے مہینے میں، اور دوسرے ایام میں جیسے من گھڑت روایتوں یا اپنے منمانی فتووں، اپنے منمانی اور اپنے نفس پرستی کی بنیاد پر ایجاد کیے گئے اعمال کی انجام دہی کا جو تصور پایا جاتا ہے، وہ مسلمانوں کے ان اعمال کو بھی تباہ و برباد کر دیتا ہے جو اعمال نیک نیتی سے انجام دیے جاتے ہیں۔ بدعت کا سب سے بڑا نقصان اور خسارہ یہ ہے کہ انسان بدعت کرنے کے بعد اللہ رب العالمین کے دربار میں رادے درگاہ کر دیا جاتا ہے۔ بدعتی جب بدعات کو انجام دیتا ہے تو اس کے سلسلے میں 1400 سال پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا کہ آپ جب قیامت کے دن حوض پر آئیں گے، آپ کے امتی آپ کے پاس لائے جائیں گے، ان کے اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے، لیکن فرشتے کچھ لوگوں کو دور ہی روک دیں گے، قریب نہیں آنے دیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ ایسا کیوں ہے؟ یہ میرے امتی ہیں۔ تو فرشتے ان کو خبر دیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ آپ کے بعد انہوں نے دین کے نام پر، نیکیوں کے نام پر، ثواب کے کاموں کے نام پر نئی چیزوں کو ایجاد کر کے اس کو انجام دینا شروع کر دیا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واضح کر دیں گے کہ سحقن سحقن، ان کو مجھ سے دور کر دیا جائے، لمن غیر دینی، کیونکہ ان لوگوں نے میرے دین کو تبدیل کر دیا۔ اس روایت کے اندر جہاں بدعت کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی برات کا اظہار کر دیا، وہیں اس آیت کریم، اس حدیث کے اندر اس بات کا بھی ثبوت ملتا ہے کہ نبی آخر الزمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیب کا علم نہیں رکھتے تھے۔ اگر آپ غیب کا علم رکھتے تو فرشتے آ کر کے آپ کو خبر نہ کرتے، بلکہ بغیر خبر دیے آپ کو اطلاع ہو جاتی۔ جب آخرت میں رب کائنات نے آپ کو سید الانبیاء بنایا، آپ کی سفارش چلنے والی ہے، شفاعت عظمی آپ کو عطا کی گئی، سارے کے سارے انبیاء کے امتی آپ ہی کے دربار میں آ کر کے سفارش کی خواہش کریں گے۔ جب آپ کو وہاں پر غیب کا علم نہیں دیا گیا تو دنیا میں غیب کا علم دیے جانے کا کون سا معنی بنتا ہے؟ یہ بھی مسلمانوں کی بد اعتقادی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین اور اللہ رب العالمین کے علم غیب کو اس میں شرک ٹھہرا کر کے اللہ رب العالمین کی توہین کرنے کے مرادف ہے کہ کوئی غیر اللہ کے بارے میں، چاہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہو یا کوئی دوسرا ولی، پیر و مرشد، کوئی دوسرا سجادہ نشین ہو، اس کے بارے میں کوئی اعتقاد رکھے کہ اس کو غیب کا علم ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں فرمائیں گے سحقن سحقن، ان کو مجھ سے دور کر دیا جائے۔ اور امام مالک رحمت اللہ علیہ نے اس بدعت کا سب سے خطرناک نقصان یہ بتایا ہے کہ بدعتی جب بدعت کو انجام دیتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر گویا یہ اتہام لگاتا ہے کہ آپ نے دین میں خیانت سے کام لیا ہے، آپ خائن ہیں، نعوذ باللہ۔ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اس آیت کریمہ کے نزول کے ساتھ دین کی تمام حدوں کو محدود کر کے اس پر پہرے بیٹھا دیے، اس کی تکمیل فرما دی، اور حجۃ الوداع میں صحابہ کرام سے بار بار گواہی مانگی
کہ میں نے دین کو مکمل کر دیا؟ کیا میں نے دین کو مکمل کر دیا؟ کیا میں نے دین کو مکمل کر دیا؟ صحابہ کرام نے یک زبان ہو کر کے کہا کہ ہاں، آپ نے دین کی امانت پہنچا دی۔ آپ نے اللہ رب العالمین کی جانب اشارہ کر کے فرمایا کہ اے رب کائنات تو گواہ رہنا، اے رب کائنات تو گواہ رہنا، اے رب کائنات تو گواہ اور شاہد رہنا کہ میں نے دین کی تکمیل کر دی، دین کی امانت کو اپنی امت کے سامنے پیش کر دیا۔ اب اس امانت کی ادائیگی، اس اعلان، اس گواہی، اس آیت کریمہ کے نزول کے بعد اگر کوئی دین میں کوئی نئی بات ایجاد کرتا ہے تو گویا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر خیانت کا اتہام لگاتا ہے۔ یہ بدعت کا سب سے خطرناک ثمرہ ہے جس سے ہم کو دوری اختیار کرنی چاہیے، ہم کو بدعات سے توبہ کرنی چاہیے۔ تو شعبان کا یہ مہینہ، جو مہینہ نفلی روزوں کے اہتمام کا مہینہ ہے، شعبان کا یہ مہینہ جو مہینہ سالانہ طور پر لوگوں کے نام اعمال کو رب کائنات کے دربار میں پیش کرنے کا مہینہ ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اس بات سے مطلع فرمایا کہ یومیہ طور پر انسانوں کا عمل صلاۃ فجر میں اور صلاۃ عصر میں رب کائنات کے دربار میں لے جا کر کے فرشتے پیش کرتے ہیں، اور ہفتہ واری پیشی سوموار اور جمعرات کے دن ہوتی ہے، ماہانہ پیشی ایام بیز میں ہوتی ہے، اور سالانہ پیشی یہ شعبان کے مہینے میں ہوتی ہے۔ لہذا انسان کو اپنے نام اعمال میں اپنے رب کائنات کے سامنے اس بات کو واضح کرنا ہو، اس بات کو درج کرانا ہو کہ وہ نیک ہے، صالح ہے، رب کائنات کے لیے اپنے پیٹ کی بھی قربانی دے سکتا ہے۔ تو ان ایام میں کثرت کے ساتھ روزوں کا اہتمام کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی وجہ سے ان نفلی روزوں کا اہتمام کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے رب کے دربار میں جب میرے نام اعمال پیش کیے جائیں تو میں اس کے لیے بھوکا اور پیاسا رہا ہوں، روزوں کا اہتمام کرتا رہا ہوں۔ تو شعبان کا مہینہ ان روزوں کے اہتمام کا مہینہ ہے، لیکن بدقسمتی سے چراغاں کرنے کے لیے، قبرستان کی خصوصی زیارت کے لیے، حلوے پکانے کے لیے، دیگیں لگانے کے لیے، روحوں کی حاضری کے عقیدے کے لیے، اس انداز کی چیزوں کے لیے ہم نے شعبان کے مہینے کو خاص کر کے اپنے اعمال کو تباہ و برباد کر دیا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نعوذ باللہ خیانت کا اتہام تک لگا بیٹھے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم شعبان کے فضائل کو قرآن و حدیث کی ان صحیح دلائل سے سمجھنے کی کوشش کریں جن دلائل کا اہتمام اور ان پر عمل پیرا ہونے کی کوشش صحابہ کرام نے پوری زندگی کے تمام گوشوں میں فرمائی تھی۔ اللہ رب العالمین ہم کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ تو شعبان کا یہ مہینہ کثرت کے ساتھ نفلی روزوں کے اہتمام کا مہینہ ہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں ما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استکمل صیام شہر قط الا شہر رمضان، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکمل مہینے کے روزے رکھتے ہوئے رمضان کے علاوہ کبھی نہیں پایا۔ وما رأیتہ فی شہر اکثر صیاما فیہ من فی شعبان، اور شعبان کے مہینے سے زیادہ کثرت کے ساتھ روزہ رکھنے کا اہتمام آپ کو کبھی کرتا ہوا نہیں پایا۔ لہذا شعبان کے اس مبارک مہینے میں ہم کثرت کے ساتھ روزوں کا اہتمام کریں۔ اسی طریقے سے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں، کہتی ہیں کان احب الشہور الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یصومہ شعبان، فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں سب سے زیادہ محبوب ترین مہینہ جس میں آپ نفلی روزوں کا اہتمام فرماتے تھے یہ شعبان کا مہینہ تھا، اور آپ شعبان کے مہینے کے اکثر ایام میں روزوں کا اہتمام کرتے تھے۔ یہ ابو داؤد کی روایت ہے، اور پہلی روایت صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ہے، اور ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہوئے انہوں نے کہا لم یکن النبی صلی اللہ علیہ وسلم
यसूम शहरन अक्सर मिन शाबान व कान यसूम शाबान कुल्लहू। फरमाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान के महीने से ज्यादा किसी महीने में नफली रोजों का एहतमाम नहीं फरमाते थे, बल्कि आप पूरे महीने में रोजों का एहतमाम करते थे। बाद रिवायात में आपने शको शुबहे के अय्याम में रोजा रखने से मना फरमाया है, नफली रोजे के एहतमाम से मना फरमाया है। लिहाजा शाबान के आखिरी अय्याम में जब रमजान के चांद की रुयत का इम्कान हो तो आखिर के 2-3 रोज इसका एहतमाम न किया जाए और उसके एहतमाम से बचा जाए, ताकि कोई शख्स शुबहे और शक में ना पड़ जाए। इसी तरीके से बाद रिवायात में मिलता है, जैसा कि सही बुखारी और सही मुस्लिम में है, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान के महीने में अक्सर अय्याम में रोजा रखते थे, इल्ला कलीलन, मगर बाज अय्याम में रोजे को छोड़ा करते थे, यानी रोजा रखने का एहतमाम नहीं फरमाते थे। और उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला फरमाती हैं, मा रअयतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यसूम शहरैन मुतताबिईन इल्ला शाबान व रमजान। मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर 2 महीनों में लगातार रोजों का एहतमाम करते हुए पाया है तो वो शाबान का और रमजान का महीना है। यानी शाबान में कसरत के साथ नफली रोजों का एहतमाम, शुबह के अय्याम में रोजों से बचना, और उसके बाद फिर रमजान के वाजिबी रोजों का एहतमाम करके पूरे महीने रोजों का एहतमाम करते रहना। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस मुबारक महीने में नफली रोजों का कसरत के साथ एहतमाम करें। और जैसा कि आपके सामने बयान किया गया, इस महीने में सालाना तौर पर हमारे अमाल रब्बे कायनात के दरबार में पेश किए जाते हैं। लिहाजा रमजान की तैयारी के ज़िम्न में और अमाल को अमाले सालिहा बनाने के लिए हमारी जिम्मेदारी है कि शाबान में कसरत के साथ नफली रोजों का, नवाफिल का, तिलावत कलाम पाक का, सदकात व खैरात का, लोगों की खबरगिरी करने का, बीमारों की बीमार पुरसी करने का, गरीबों की परेशानियों को दूर करने का कसरत के साथ एहतमाम करें, ताकि हमारे नामे अमाल में ये मुबारक अमाल लिखे जाएं और अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरबार में मग़फ़िरत के इम्कानात पैदा हों। हमारी जिम्मेदारी है। इस सिलसिले में मुस्नद अहमद, निसाई वगैरह की रिवायत है, अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने उसको सही करार दिया। कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रजब और रमजान के दरमियान एक महीना है जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरबार में बंदों के अमाल पेश किए जाते हैं। वहब्बु अन तुरफ़ा अमली व अना साइम, और मैं इस बात को पसंद करता हूं, महबूब रखता हूं कि मेरा अमल रब्बे कायनात के दरबार में पेश किया जाए और मैं रोजे से रहूं। अल्लाह रब्बुल आलमीन की खातिर हम बिस्तरी को छोड़ दूं, रब्बे कायनात की रजामंदी के लिए खाने और पीने को छोड़ दूं, उसके लिए भूखा और प्यासा रहूं और उसकी रजामंदी के लिए मगरिब तक मैं इंतजार करूं। भूख लग जाए न खाऊं, प्यास लग जाए न पीऊं, और ख्वाहिश जाहिर हो कि बीवी से मिलना है लेकिन उससे बचा रहूं, यह रब्बे कायनात की रजामंदी के लिए मैं चाहता हूं कि ऐसा किया जाए। शाबान के रोजों के बहुत सारे फायदे हो सकते हैं। एक फायदा यह हो सकता है कि ये रोजा रमजान के रोजों के बिलमुकाबिल नफली होने की वजह से ज्यादा मख्फी है, और नफली इबादात को मख्फी रखना, सीक्रेट रखना, यह ज्यादा अफजल है। आप रोजा रखें और कहीं निकल जाएं, किसी को खबर ना हो कि आप रोजे से हैं। नफली रोजों को मख्फी रखना यह आसान होता है। इस वजह से शाबान के रोजों का एहतमाम करने में एक फजीलत यह है कि हम इसको मख्फी रख सकते हैं। यह नफ्स पर ज्यादा मुश्किल गुजरता है, क्योंकि साल भर इंसान की 9 महीने 10 महीने से आदत खत्म हो चुकी नफली रोजों के एहतमाम से। रमजान बहुत पहले गुजर चुका, अब रोजों का एहतमाम करने के नतीजे में हमको मुश्किलात का सामना ज्यादा करना पड़ता है। इन मुश्किलात के सामना करने के नतीजे में हमको अजर व सवाब ज्यादा मिलने का इम्कान है। लिहाजा इन नफली रोजों का एहतमाम ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। इसी तरीके से इस महीने में
ہمارے اعمال اٹھائے جاتے ہیں۔ ان روزوں کے نتیجے میں امید ہے کہ رب کائنات ہم کو روزے داروں کے اندر شمار فرمائے گا، جن کے بارے میں بعض روایات میں ملتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا جس نے میری رضامندی کے لیے ایک روزہ رکھا، اللہ رب العالمین 70 سال کی مسافت کے برابر اس کو جہنم سے دور فرما دیتا ہے۔ تو نفلی روزوں کا اہتمام کرنے کے نتیجے میں یا روزوں کا اہتمام کرنے کے نتیجے میں ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ جنت میں بے شمار دروازے ہیں جن دروازوں سے لوگ داخل ہوں گے، لیکن روزے داروں کے لیے ریان نامی دروازہ خاص کیا گیا ہے جس سے روزے دار کے علاوہ کوئی داخل نہیں ہوگا۔ وہ فضیلت پانے کے لیے بھی ہمیں رمضان اور رمضان سے پہلے شعبان کے روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مشہور معالم و محدث گزرے ہیں، شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد رشید اور اسلام اور اسلامی مناہج اور منہج صحابہ کو تحفظ فراہم کرنے میں جن کا عظیم رول رہا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ آپ رمضان کی تعظیم اور تیاری میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے روزوں کا جو اہتمام فرماتے تھے، ان روزوں کا مقام ویسے ہی ہے جیسے انسان واجبات اور فرائض کو ادا کرنے سے پہلے نوافل اور سنتوں کا اہتمام کرتا ہے۔ اس سے پہلے سنتوں کا اہتمام کرنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسان کا دل خشوع و خضوع کے لیے راضی ہو جاتا ہے، انسان واجبات کو قاعدے کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کر سکتا ہے۔ لہذا انسان کی ذمہ داری ہے کہ رمضان کے واجبی روزوں سے پہلے ان نفلوں کا اہتمام کر لے تاکہ رمضان میں زیادہ نکھار پیدا ہو سکے اور قاعدے کے ساتھ وہ ان روزوں کا اہتمام کر سکے۔ اب ایک گوشہ خطبہ جمعہ کا جس کو اختصار کے ساتھ میں ذکر کرنا چاہوں گا، وہ شعبان کے مہینے کی بدعات کا گوشہ ہے۔ اگرچہ اس کا موقع آگے آنا چاہیے، لیکن ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم آج ہی سے ان چیزوں کو سامنے رکھیں، آج ہی سے ان چیزوں کو سامنے رکھ کر کے ان سے توبہ کرنے کی کوشش کریں۔ اگر ماضی میں ان بدعات میں سے کوئی بدعت ہم نے انجام دی ہے تو سچی توبہ کر کے ہم شعبان کے مہینے میں ان بدعات سے دوری اختیار کریں اور سنت کے مطابق زندگی کو ڈھالیں۔ وہ بدعتیں جو شعبان میں انجام دی جاتی ہیں، وہ غلط عقائد جن کو شعبان کے مہینے میں اپنایا جاتا ہے، ان میں سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ شعبان کی 15ویں شب یہ شب قدر ہے اور قرآن مجید اسی میں نازل ہوا۔ شروع میں جو آیت کریمہ پڑھی گئی اس میں رب کائنات نے واضح کر دیا، سورہ بقرہ کی آیت کریمہ فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، یہ رمضان ہی کا مہینہ ہے جس میں رب کائنات نے قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ یہ حق و باطل کے درمیان تفریق پیدا کرنے والی کتاب ہے، اور رب کائنات نے سورۃ القدر میں فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس قرآن مجید کو شب قدر میں نازل کیا ہے۔ تو یہ شب قدر شعبان کی رات نہیں بلکہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے کوئی رات ہے جس میں رب کائنات نے قرآن مجید کو نازل کیا تھا۔ لیکن ہم میں کے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں، یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ شب قدر شعبان کی 15ویں شب ہے، جو کہ باطل عقیدہ ہے۔ رمضان میں قرآن مجید بھی نازل ہوا اور شب قدر بھی رمضان ہی میں رکھی گئی۔ اسی طریقے سے دوسری بدعت جس کو اس مہینے میں انجام دیا جاتا ہے وہ ہزاری نماز کی بدعت ہے، صلاۃ الرغائب کی بدعت ہے۔ موضوع اور من گھڑت روایتوں سے اس کی دلیل پکڑی جاتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ کو یہ وصیت فرمائی کہ اے علی، میرے بعد تم 100 رکعتیں صلاۃ الرغائب پڑھتے رہا کرو، اور شعبان کے مہینے میں اس کی فلاں فلاں طریقے پر اس کا اہتمام کرو، اور اس میں ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کا اہتمام کرو۔ یہ روایت موضوع اور من گھڑت ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔
اور جو اس روایت کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت سمجھتا ہے اس کو سمجھنا چاہیے من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میری جانب جان بوجھ کر کے جھوٹ کی نسبت کرتا ہے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. یہ روایت نہ صحابہ کرام سے ثابت ہے، نہ ائمہ اربعہ سے ثابت ہے، نہ تابعین سے ثابت ہے، نہ تبع تابعین سے ثابت ہے، نہ محدثین سے ثابت ہے، نہ فقہا سے ثابت ہے، نہ مفتیان کرام نے اس کا کوئی فتویٰ دیا ہے. اور سب سے زیادہ بڑھ کر کے یہ روایت اور اس طرح کا کوئی عمل یا ایسے عمل کا کوئی تصور خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ ملتا ہے نہ اس کا ثبوت ہے. لہذا ہم کو اس سے بچنا چاہیے. تیسرا اعتقاد اور تیسری بدعت جو اس مہینے کے اندر انجام دی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ 15ویں شب میں خصوصی عبادت کا اور اس سے پہلے والے دن میں خصوصی روزے کا اہتمام کیا جائے. خصوصی روزے کا اہتمام کیا جائے. یہ روزہ رکھنے والے کہتے ہیں ایک من گھڑت روایت کی بنیاد پر کہ اگر کوئی اس روزے کا اہتمام کرے گا تو 60 سال پچھلے اور 60 سال اگلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. انسان کی زندگی 60 سال ہوتی ہے، مرنے کے بعد بھی بخشش کا دروازہ کھلا ہوا ہے اور وہ بھی من گھڑت روایت کی بنیاد پر. یہ روایت بھی موضوع اور من گھڑت ہے، اس پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا. اسی طریقے سے اس سلسلے میں ایک بدعت جو انجام دی جاتی ہے وہ قبرستان جانے کا 15ویں شب میں خصوصی اہتمام کیا جائے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پورے سال قبرستان جا کر کے اپنی آخرت کو اور رب کائنات کو یاد کرتے تھے. کوئی خاص وقت نہ صحابہ کرام نے اپنایا، کوئی خاص تاریخ صحابہ کرام سے اپنانے کا کوئی ثبوت نہیں ملتا. لہذا اس کو کسی تاریخ کے ساتھ خاص کرنا اور قبرستان میں جا کر کے دیگیں چڑھانا، چراغاں کرنا، اس انداز کی چیزیں کرنا جن چیزوں پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت تک بھیجی ہے، ان چیزوں کو انجام دینا یہ خرافات اور بدعات اور گمراہی کے راستے کے سوا کچھ نہیں ہے. ہم کو اس سے بچنا چاہیے. اسی طریقے سے ایک بات یہ ہے کہ ہم یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ 15ویں شعبان کی رات میں ہمارے بزرگوں کی روحیں ہمارے گھروں میں آتی ہیں اور ان کے لیے حلوے پکائے جاتے ہیں، دیگیں رکھی جاتی ہیں. پڑوسی بھوکا مر جائے، ایک رکشہ چلانے والا تھک ہار کر کے کچھ کھانے پینے کا نہ ملے اس کے باوجود آ کر کے سو جائے اور آپ کے گھر میں روحوں کے لیے کھانے رکھے جائیں. نعوذ باللہ من ذالک. روحوں کے آوا گون کا یہ جو فتنہ اور بدعقیدگی ہے یہ غیر مسلموں سے ماخوذ ہے. اور بڑے بڑے ایسے نامور لوگ ہیں جن کو ہم سنتے ہیں، جن کی تقریروں کے ہم دیوانے ہیں، وہ بھی یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ روحیں آتی ہیں، اولیاء آ کر کے یہاں کا سسٹم چلاتے ہیں اور وہ یہاں پر آ کر کے اللہ رب العالمین کا جو سسٹم ہے اس پر اثر انداز ہوتے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. یہ بد اعتقادی ہے. روحوں کی دنیا دوسری ہے. اس دنیا کے اندر روحوں کے واپس آنے کا اعتقاد اور اس کا ذرہ برابر بھی تصور اسلام کے عقیدے کے خلاف ہے. اس چیز کو قطعاً برداشت نہیں کیا جا سکتا. تو روحوں کی آمد کا عقیدہ یہ بھی غلط عقیدہ ہے. اس رات میں قبروں پر آتش بازی کرنا یا باہر آتش بازی کرنا، چراغاں کرنا، قبروں پر چادریں خصوصیت کے ساتھ چڑھانا، چادریں چڑھانا پورے سال حرام ہے. قبرستان میں بیٹھنا پورے سال حرام ہے. قبرستان صرف عبرت حاصل کرنے کی جگہ ہے. قبروں کو پکا بنانا، قبروں پر چراغاں کرنا، قبروں پر تلاوت کا اہتمام کرنا، ان ساری کی ساری چیزوں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے. لہذا ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم ان بدعات و خرافات سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں اور اس بات پر توجہ دیں کہ کون سی چیزیں قرآن و حدیث اور منہج صحابہ سے ثابت ہیں اور کن چیزوں کو ہمیں اپنانا ہے، کن چیزوں سے دوری اختیار کرنی ہے. اللہ رب العالمین ہم کو ہر انداز کی بدعت سے، ہر انداز کی خرافات سے، دین کی مخالفت سے اپنے آپ کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے. ہم جب تک جئیں تب تک اسلام پر جئیں،
سنت کے مطابق زندگی کو ڈھال کر کے جئیں، منہج صحابہ کے مطابق اپنی زندگی کے اندر اس کے تقاضوں کو اپنا کر کے جئیں۔ جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحمید انہ تعالی جواد کریم ملک بر الرؤوف الرحیم۔